اتنا پیارا یہ الحمدللہ یہ دعا ہے. ایک اور بھی دعا ہے الحمدللہ، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. اس کو خود حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے الحمدللہ پچھلے سال مکمل ویڈیو بنا کر اس کو یوٹیوب پر رکھا ہے. اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں. میں اس دعا کو ڈھونڈ لوں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت الابدی سب پڑھے نا. قدیم وہذہ سنۃ جدیدۃ اسألک فیہا العصمۃ من الشیطان واولیائہ والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربوني إليك یا کریم. جو شخص سال کی شروعات میں اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں اس بندے سے مایوس ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کے لیے پورے سال حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس دعا کے فیض سے عام فرمائے، مستفیض فرمائے. آئیے قرآن مقدس کی تلاوت اور ترجمہ کنز الایمان سماعت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ وہ رکھو اور ٹھیک اور رکھو ویڈیو کا ہے وہ. اللہ کا نام شیطان محدود سے سیدھا کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا
ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا، ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا؟ بولے ہاں. اور بیچ میں منادی نے پکار دیا کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے تجیل چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. اور جنت دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے، اور حیران ہو کر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے سلام تم پر یا جنت میں نہ گئے اور اس کی تما رکھتے ہیں، اور جنت ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیریں گے، اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیریں گے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم
لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون صدق الله العظيم. اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہیں. کہیں گے تمہیں کیا کام آیا, تمہارا تھا اور وہ جو تم غرور کرتے تھے کیا یہ ہے وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا. ان سے تو کہا گیا جنت میں جاؤ, نہ تم کو اندیشہ نہ کچھ غم. اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا, ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا, تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا؟ بولے ہاں. اور بیچ میں منادی نے پکار دیا کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے کچی چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں. اور جنت دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر, یہ جنت میں نہ گئے اور اس کی تما رکھتے ہیں. اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف گرے گی کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر. اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہیں, کہیں گے تمہیں کیا کام آیا, تمہارا جتھا اور جو تم غرور کرتے تھے کیا یہ ہے وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا. ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ, نہ تم کو اندیشہ نہ کچھ غم. سچ فرمایا اللہ عظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, ہم ایک نعت پڑھیں گے اور نعت ہے عربی میں اور لکھی ہوئی ہے شہزادہ امام عالی مقام بیمار کربلا اسیر کربلا امام سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ کی لکھی ہوئی نعت ہے. آج ہم سنیوں کے جو عقیدے ہیں یہ آج کے نہیں ہیں. امام زین العابدین نے اپنی نعت میں کیا کہا؟ حضور تو سنتے ہیں, ہوا سے کہتے ہیں ان التیاری حصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم. اے صبا اگر تیرا گزر ہو جائے آج میرے محبوب کے دربار میں تو میرا سلام پہنچا دے. صبا سے کہہ رہے. آج ہم حضور کی تعریف کرتے تو لوگ کہتے اتنا گولو اتنا مبالغہ, بلکہ ہم تو حضور کی تعریف کر ہی نہیں سکتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے سفر میں بھی ساتھ, حجر میں بھی ساتھ, غار میں بھی ساتھ, مزار میں بھی ساتھ. ان سے فرما دیا محبوب محمد کی حقیقت تو اس کے رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. واللہ یسعنی
واللہ مع اللہ لی وقت لا یسعنی فیہ جبریل، میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت ہے جس میں جبریل کو بھی آنے کی اجازت نہیں۔ پھر فرماتے ہیں من وجہہ شمس الضحیٰ، وہ جن کا چہرہ چاش کے وقت کے سورج کی طرح، من خدہ بدر الدجا، وہ جن کی رخسار اندھیری رات میں چودھری کا چاند، من ذاتہ نور الہدا، وہ جن کی ذات ہدایت کا نور، من کفہ بحر الہمم، اور وہ جن کی ہتھیلی سخاوت میں دریا۔ پھر آخر کے اندر فرماتے جو کربلا کے اندر رہ کر مدینہ منورہ کی جانب رخ کر کے کیا فرماتے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، اے عالمین کے لیے رحمت، اپنے زین العابدین کو سنبھالیے، محبوسی اید الظالمین، یہ ظالموں کے ہاتھوں میں قید ہے، فی الموکبی والمزدحم، قافلہ ہے پریشانی ہے، آقا کرم کر دیجیے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، حضور کی تعریف میں جتنی تعریف کر سکتے ہو کر جاؤ، فقط خدا نہ کہنا، نہ خدا کا بیٹا کہنا۔ آئیے اس کلام کو میرے ساتھ بآواز بلند، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، بڑی محبت کے ساتھ پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا سیدی یا سیدی ارحم لنا، 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 ان الديار الصبا يوما إلى أرض الحرام، إن الديار صار العداء إذ جاءنا أحكامه كل السحور، صار العداء الله 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 الله، أكبادنا مجروحة من سيفه جار المصطفى، أكبادنا مجروحة من سيفه جار المصطفى، طوبى لبلدة فيها النبي المحتشى، يا سيدي ارحم لنا، يا سيدي ارحم لنا، يا سيدي ارحم لنا، يا سيدي ارحم لنا، الله 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 الله، بولو الله 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 الله، يا ليتني كنت قمرا يتبع نبي العالما، يا ليتني كنت قمرا يتبع نبي العالما، يوما ولايا دائما وارزق ذلك بالكرم، يوما ولايا دائما وارزق ذلك بالكرم، الله 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 الله، يا رحمة للعالمين، يا رحمة للعالمين، أنت شفيع المذنبين، يا رحمة للعالمين، يا رحمة للعالمين،
شفيع المذنبين أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرم أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرم الله 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 يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين أدرك لزين العابدين يا رحمة للعالمين أدرك لزين العابدين محبوسي أيدي الظالمين في الموكب والمسترحم الله 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 بولو الله 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ باتیں ہم سماعت فرمائیں۔ اس سے قبل میں جس طریقے سے درود پاک پڑھا ہوں اسی طریقے سے بآواز بلند مل کر میرے ساتھ درود پاک کا ہدیہ ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرے پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ آیت نازل فرمائی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، یعنی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ آقا فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، یعنی طلب کرنا علم کا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم ہر سنیچر کو یہاں پر آتے ہیں اور علم دین کے حوالے سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں اور اس سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں۔
تو آج جو ہے مسافر کے احکام، یعنی جب کوئی بندہ سفر کرتا ہے تو اس پر کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے ہم کچھ باتیں ہم سماعت فرمائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری روزمرہ زندگی کے اندر ہم لوگوں کو کئی مرتبہ جو ہے سفر کرنا پڑتا ہے۔ کوئی سفر کرتا ہے بزنس کے لیے کرتا ہے، کوئی سفر کرتا ہے رشتہ داری نبھانے کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی سفر کرتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے۔ تو جب وہ سفر کرتا ہے تو اس پر کیا حکم ہے، آئیے اسے ہم سماعت فرمائیں۔ مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے، یعنی جب وہ سفر شروع کرتا ہے اور اس کا سفر 60 میل سے زیادہ ہے، یعنی 92 یا 93 کلومیٹر سے اس کا سفر زیادہ ہے، تو اب اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی نماز کو جو ہے وہ قصر کرے گا، یعنی 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھے، اس کے حق میں 2 رکعتیں پوری نماز کو، سبحان اللہ، یعنی جو 4 رکعت والی فرض نماز ہے تو اس نماز کو اسے 2 رکعت ہی پڑھنا ہے۔ جب وہ سفر میں 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 4 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مسئلہ، مغرب اور فجر میں قصر نہیں بلکہ پوری پڑھی جائے گی، صرف ظہر، عصر، عشاء کے فرض میں قصر ہے، یعنی فجر کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہی ہوتی ہے تو اس کو پوری پڑھنا ہے، اور مغرب کی نماز جو ہے وہ 3 رکعت ہوتی ہے تو اس کی بھی آدھی نہیں ہوتی ہے، تو مغرب کی نماز کو جو ہے پوری پڑھنا ہے، یعنی وہ مغرب کی 3 رکعت کو 3 پوری پڑھنا ہے۔ قصر کس وقت میں لازم ہوگی؟ ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت میں جو ہے 4 کے بجائے مسافر جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اگر مسافر قصر نہ کرے تو گنہگار ہوگا، یعنی اگر اس نے قصر نہیں پڑھی، پوری نماز پڑھ لی تو وہ گنہگار ہوگا، وہ نماز کو جو ہے اس کو پھر سے لوٹانا ہوگا، اگر نہ لوٹائی تو وہ گنہگار ہوگا۔ مسئلہ، سنتوں میں قصر نہیں بلکہ پوری پڑھی جائے گی، البتہ خوف رواداری کی حالت میں سنتیں چھوڑ سکتا ہے، معاف ہے، لیکن سنت کی قصر نہیں کر سکتا، یعنی سنت جو ہے اس کی قصر نہیں ہے۔ اگر سکون والا سفر ہے، اطمینان والا سفر ہے تو سنت پڑھ لے، اور اگر رواداری یعنی بھاگم بھاگ والا سفر ہے کہ ابھی میری سنت پڑھوں گا، میری ٹرین چلی جائے گی، تو سنت کو چھوڑ دے، فرض 2 رکعت پڑھ کر جو ہے وہ اپنا سفر جو ہے وہ آگے بڑھائے، یعنی جلد بازی والا سفر ہوگا تو وہ سنت چھوڑے گا تو اس پر جو ہے اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، سنت اس سفر کے اندر معاف ہے۔ مسئلہ، مسافر نے بجائے قصر 4 رکعت پڑھی، تو ابھی یہ بات آئی تھی، تو اگر 4 رکعت وہ پڑھتا ہے تو 2 رکعت کے بعد جو ہے اسے سلام پھیرنی ہوتی ہے، تو واجب جو ہے اس کا ترک ہوگا، تیسری رکعت کے لیے وہ کھڑا ہو جائے گا، تو فرض جو ہے قاعدہ آخرہ اس میں تاخیر ہوگی، اور واجب جو ہے اس کا ترک ہوگا، 4 رکعت وہ پڑھے گا تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، اور اس کے واجب الاعادہ یعنی وہ رکعت کو جو ہے اس سے پھر سے دہرانا ہے، 2 رکعت جو ہے اس کو قصر نماز پڑھنی ہے، اگر بھول سے بھی 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو پھر سے جو ہے وہ 2 رکعت قصر نماز پڑھ لے۔ مسافر اس وقت تک مسافر ہے جب تک اپنی بستی میں پہنچ نہ جائے یا کسی آبادی میں پورے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے، یعنی مسافر جو ہے تب تک مسافر رہے گا جب تک وہ اپنی آبادی میں نہ پہنچ جائے، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا تھا، ہم لوگ شادی کے لیے گئے تھے،
تو ہمارے دوست کے لڑکے کی شادی تھی، تو اس کا گاؤں جو ہے جہاں پر جو گاؤں پہ ہم گئے تھے وہاں سے 15 یا 20 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ تو کئی ساتھی لوگوں نے ایسا بولا کہ تم پر جو ہے پوری پڑھنی ہے، کیونکہ یہ تمہارا جو ہے ابھی آگے تمہارا اصلی وطن ہے، وطن اصلی ہے، تو تم کو پوری نماز پڑھنی ہے۔ اور کچھ ساتھی نے بتایا کہ ابھی تم اپنی وطن اصلی کی بستی میں نہیں پہنچے ہو، ابھی راستے میں ہی ہو، تو تم کو پوری قصر پڑھنی ہے، قصر پڑھنی ہے۔ ابھی ایسا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا تھا جب ہم لوگ شادی میں گئے تھے، پھر اس نے ہمارے ساتھ جو ہے قصر نماز پڑھی۔ تو یہ یاد رکھے کہ جب تک اس گاؤں کی بستی شروع نہ ہو تب تک اس بندے پر جو ہے قصر ہے، پھر وہ بستی کے اندر پہنچ گیا تب اس پر جو ہے وہ مقیم ہوگا وہاں کا، تب اسے وہاں جا کر اس بستی کے اندر جا کر اس کو پوری نماز پڑھنی ہے۔ یہ اس وقت ہے جب 3 دن کی راہ چل چکا ہو اور اگر 3 منزل پہنچنے سے بیشتر واپسی کا ارادہ کر لیا تو مسافر نہ رہا، اگرچہ جنگل میں ہو، کیونکہ پہلے کا سفر جو ہوتا تھا وہ لوگ چل کر کرتے تھے یا بیل گاڑی میں کرتے تھے، تو چل کر جو سفر کرتے تھے تو بھلے وہ 3 دن کا سفر کیوں نہ کر لیتے، لیکن 3 منزل یعنی 60 میل سے زیادہ اگر اس نے سفر کر لیا تو وہ مسافر رہے گا۔ اگر 60 میل سے قبل جو ہے اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا، بھلے اگرچہ وہ جنگل میں ہو، اگر وہ واپس آ جائے گا تو اس پر جو ہے پوری نمازی پڑھنا لازم ہوگا، کیونکہ وہ ابھی مسافر کے اندر داخل نہیں ہوا، وہ بھی مقیم کے حد میں جو ہے وہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سفر کے دوران جو ہے ابھی کچھ باتیں اور بھی ہے، کیونکہ میرا وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ سفر کی اقامت یعنی جب بندہ مقیم ہوتا ہے تو ان کے لیے 6 شرطیں ہیں، پھر وطن اصلی کی کچھ باتیں ہیں۔ انشاءاللہ وقت رہا تو انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ان باتوں کو ہم سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار ذی الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فیحسن الی جارہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اپنے اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، سیاح علامکا، سید انس و جاں، معصوم آمینہ، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے جس طریقے سے آپ حضرات کو درود و سلام پڑھاتا ہوں، بآواز بلند آپ آقا کی بارگاہ میں ہدیہ محبت، ہدیہ الفت پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ میرے ساتھ جھوم کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسین نہ اگر شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، اور ملت اسلام کو ملتا ہے درس حیات، ان سے ہمیں درس حیات ملتا ہے، ان کی سیرت سے ملت اسلام کو ملتا ہے درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے درس حیات، کیسے ہم بھولے تیرا یوم شہادت اے حسین۔ اور پھر کہتے شاعر، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال ہمارا کچھ بھی ہو ہم سب کا عقیدہ ہے یہی، ہمیں بخشوائے گی تیری محبت اے حسین، ہمیں بخشوائے گی تیری محبت اے حسین، قتل حسین اسلم مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن ہے، حالانکہ عشرہ ذی الحجہ میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اصل کی بات ہوتی ہے، اور ماہ محرم الحرام میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل کی بات ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دنوں، مگر الحمدللہ یہ 10 دن کے پروگرامات جو الگ الگ علاقوں کے اندر محفل حسین کے نام سے سجائے جاتے ہیں، الحمدللہ آپ وہاں بھی شرکت فرمائیں اور خوب مولا حسین کا ذکر سنیں، اس لیے کہ وہی الحمدللہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ تو سبحان اللہ، اہل بیت کی محبت ہم پر اللہ رب العزت نے فرض قرار دی ہے، مگر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جان کا نذرانہ پیش کیا، ان کا مقصد کیا تھا کہ نانا کی امت تک مکمل دین پہنچ جائے، محبت سے بولو، یعنی مکمل دین پہنچ جائے، کہیں بھی یزیدیت نہ ہو، کہیں بھی یزیدیت نہ ہو، بلکہ مکمل تعلیم نانا کی امت تک پہنچ جائے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک الگ عنوان ہے آج، چونکہ ہمارا موضوع اور ٹاپک ہے پڑوسی کے حقوق، تو انشاءاللہ تعالیٰ مولا حسین کے صدقے میں اس کے متعلق جو ہے ہمیں انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ میں نے سورہ نساء کی پارہ نمبر 5 آیت نمبر 36 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں، پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے، اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر، اور اپنی باندھے غلام سے، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
قرآن مقدس کی آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں حسن سلوک کا جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے. کس سے؟ تو پہلے کہا کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں اللہ رب العزت کی، نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد عبادت کرنے کے بعد ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین کام ہے کہ ہم الحمدللہ حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں. اور جو قرآن مقدس نے سب سے پہلے کہا کہ والدین کے ساتھ، او سبحان اللہ، کہ اپنے والدین کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آقا نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا حضور اس کے بعد؟ تو پھر کہا تیری ماں. پھر پوچھا حضور اس کے بعد؟ تو آقا نے فرمایا تیری ماں. چوتھی بار پوچھا تو کہا تیرے والد. محبت سے بولو نا. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مگر ہم چونکہ آپ دیکھیں کہ والدین کے ساتھ الحمدللہ ہر نیک بچہ اچھا سلوک کرتا ہی ہے، ماں باپ کے ہاتھ بھی چومتا ہے، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صرف ہمیں والدین تک محدود نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں ان ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے اور اچھا ویوہار کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے، تاکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یاد رکھیں کہ یہ سب کا نصیبہ نہیں ہے، یہ سب کا نصیبہ بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس لیے کہ مسجد میں تو ہمیں ہر چہرہ اچھا نظر آتا ہے، مگر اگر ہمیں یہ سننا ہے کہ یہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، تو اس کی سند بھی جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، کسی صحابی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اچھا عمل کرتا ہوں یا برا، میں برائی کرتا ہوں یا بھلائی، وہ میں کیسے علم اس کا مجھے حاصل ہو، کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں اچھائی کرتا ہوں یا برائی کرتا ہوں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر تیرا پڑوسی کہے کہ تو اچھا عمل کرتا ہے، یعنی تو اچھا ہے، تو آقا فرماتے واقعی تو اچھا ہے، اور تیرا پڑوسی اگر کہے کہ تو برا ہے تو واقعی تو برا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ پڑوسی کے پاس جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو سند عطا فرمائی ہے. تو آج دیکھیں اللہ ماشاءاللہ ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات، عبادت کے اندر تو ہم سب سے اول نظر آتے ہیں، مگر اللہ ماشاءاللہ ہمسایوں کے حقوق کے تعلق سے اگر ہمارا حال دیکھا جائے تو آج ہمارے علاقوں کا اور ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کا حال یہ ہے کہ آج ہم سے لوگ اتنے تنگ آ گئے ہیں ہمارے پڑوس سے کہ اللہ اکبر، کرائے کا مکان ڈھونڈنے کے لیے جب نکلتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ بھائی مکان کس کے پاس ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے پڑوس میں جو ہے مکان خالی ہے، تو لوگ نام سنتے ہیں تو مکان نہیں رکھتے، بولے فلاں، تو کہتے وہ تو وہ کہتے ہیں نا گجراتی میں، یہ تو وہ ماتھا بھارے سے بیانو رکھا ہے، ہوتا ہے نا. تو آج پوری سوسائٹی، پورا علاقہ مسلمانوں کا ہے، میاں بھائی کا ہے، مگر اللہ اکبر نام کس قدر خراب ہے کہ نام سن کر بندہ جو ہے ہمارا خود کا، ہمارا بھائی ہمارے قریب رہنے کو پسند نہیں کرتا. حالانکہ الحمدللہ ہمارے اسلاف کرام کا طریقہ تھا کہ ان کے پڑوس کے اندر اگر کوئی غیر بھی رہتا تو ان کے اخلاق اور ان کی عادت دیکھ کر اور ان کے حسن سلوک دیکھ کر الحمدللہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا اور وہ ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا نظر آتا. مگر آج اللہ ماشاءاللہ ہمارے گندے کردار نے جو ہے اس قدر ہمیں ڈیمیج کر دیا کہ آج ہمارے پڑوسی ہم سے ناخوش ہیں، آج ہمارے پڑوسی ہم سے ناخوش ہیں، بلکہ یہ دعا کرتے ہیں کہ کب یہ جائے گا اور ہمیں سکون ملے گا. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم تو یہ تھی کہ اللہ اکبر پڑوسی ہمیں چھوڑنے کے لیے راضی نہ ہو. حضرت
حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا پڑوسی کسی وجہ سے اس کو مکان بیچنا پڑا اور مکان بیچ کر جو ہے ان کو جانا پڑا، یہ نوبت آئی، چونکہ وہ مصیبت زدہ تھے تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ ان کو مکان بیچنے کا ہے، اور جب سوداگر سودا کرنے کے لیے آیا مکان لینے والا تو اس نے طے کیا کہ اتنے کے اندر مجھے مکان بیچنا ہے، مگر اس پڑوسی نے کہا کہ یہ تو مکان کی قیمت ہوئی، مگر اب جو ہے حضرت سعید جیسے پڑوسی ہم آپ کو دے رہے ہیں تو اس کی بھی ہم قیمت لیں گے۔ کہا جب سعید جیسے پڑوسی آپ کو ملتے ہیں تو کہا اس کی بھی قیمت چکانی ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، علماء تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ 1 لاکھ کے اندر وہ مکان بک رہا تھا۔ حضرت سعید کو جب پتہ چلا تو حضرت سعید جلدی سے آئے اور اپنے پڑوسی سے ملاقات کی اور کہا کہ او بھائی آپ مکان کیوں بیچ رہے ہیں؟ کہا مجھے یہ تکلیف ہے۔ تو حضرت سعید نے کہا کہ ہم بطور تحفہ 1 لاکھ روپے آپ کو دے رہے ہیں، آپ مکان نہ بیچیں۔ محبت سے بولو اور پیار سے بولو۔ مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا مگر یہ سارا دن کتابوں میں ہے، یہ ساری لکھائی کتابوں میں ہے۔ آج اللہ ماشاء اللہ ہماری زندگی کی اگر اسٹڈی کی جائے، ہمارے شب و روز کو دیکھا جائے تو آج ہمارے بد کردار نے اس قدر جو ہے ہمارے معاشرے کو خراب کر کے رکھا ہے کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، ہم پڑوسیوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں اور پڑوسی کے حقوق کو ہم پیٹھ کے پیچھے ڈال رہے ہیں، اور ہم میں بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں کہ جو پڑوسی کے حقوق جانتے ہو اور اس کو ادا کرتے ہو۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم کھا کر اس بات کو کہا ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ ہم ملاحظہ فرمائیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہمسائے گان کے حقوق صرف وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہو، اور تم میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ہمسائے گان کے حقوق ادا کرتے ہو۔ ایک تو یہ کہ جس پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے وہی ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس میں آقا نے فرمایا کہ تم میں تھوڑے ہیں جو یہ حقوق کو جانتے ہیں اور اس کو ادا کرتے ہیں، اور حق کیا ہے اس کے؟ تو آئیے اس کو سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جس چیز کی انہیں ضرورت ہو اسے پورا کرو، یعنی پڑوسی کو جس چیز کی ضرورت ہو اسے پورا کرو۔ مگر آج ہماری قوم کا حال یہ ہے، ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ اگر پڑوسی ضرورت کے لیے کوئی چیز مانگنے کے لیے آتا ہے تو گھر میں موجود ہوتی ہے پھر بھی اس کو چھپا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ استغفر اللہ۔ ایک تو دینی نہیں ہے، اوپر سے جھوٹ بولنا ہے، تو جھوٹ کا گناہ بھی اور پڑوس کی حق تلفی بھی، دونوں گناہ ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، بلکہ اگر ہمیں یہ علم ہوتا کہ ایک حاجت اگر کوئی مسلمان کی پوری کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اگر چھوٹی سی دنیا کی حاجت اگر ہم نے پڑوسی کی پوری کی ہوتی تو اللہ رب العزت ہماری 100 حاجتیں پوری کرتا۔ مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے، ہائے دنیا، ہمیں دنیا کا ایسا بھوت سوار ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی جو ہے آج ہمیں اتنی محبت ہوتی ہے، بلکہ ایک روٹی بنانے کا جو ویلن ہوتا ہے اگر وہ مانگنے کے لیے اگر آ جائے تو اللہ اکبر اس کے اندر بھی جو ہے بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آ جائیں مانگنے کے لیے تو اس کو ہم چھپا دیتے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے اس کو محروم پھیر دیتے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، یہ پہلی بات کہ آقا فرماتے ہیں اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو اسے پورا کریں، ہے نا۔ دوسرا حق کیا ہے اس کا؟ اگر قرض چاہے تو اسے قرض ادا کرو، یعنی پڑوسی کو قرض بھی دو۔ اگر پڑوسی حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے تو اس کو قرض دو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مگر یہاں قرض کی بات تو کیا، یہاں الا ماشاء اللہ حال یہ ہے کہ ان کی چیزیں چرانے کا شوق ہمیں ہو گیا ہے۔ جی، بلب بھی بال لٹکتا ہے تو وہ بھی نکالتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔
بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ چونکہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں تو ان کا حق زیادہ ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر اس سے حسن سلوک کرو گے تو ثواب بھی زیادہ، اور اگر اس کے ساتھ خیانت کرو گے اور اللہ اکبر اگر ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے تو یاد رکھنا کہ اس کا گناہ بھی پھر زیادہ ہے. کہ اگر کسی کے پڑوسی کے گھر اگر کسی نے چوری کی، ایک بار پڑوسی کے گھر میں کسی نے چوری کی تو 10 چوری کا گناہ اس کے سپرد ہوگا. اللہ اکبر، 10 چوری کا جرم اللہ اکبر اس کے سپرد ہوگا. اور کسی نے اگر پڑوسی کی بیوی کے اوپر بد نگاہ کی تو اللہ اکبر 10 بار بد نگاہ کرنے کا گناہ اس کے اوپر ہوگا. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میں چونکہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں نا، ہم سے آس ہوتی ہے، ان کو امیدیں ہوتی ہے ہم سے خیر کا، بھلائی کا. اللہ اکبر ان کی یہ امیدیں ہوتی ہے، وہ ایک امید کی گٹھڑی باندھتے ہیں کہ چلو یہ ہمارے پڑوسی ہیں تو ہم سے اچھا سلوک کریں گے. مگر آج اللہ ماشاءاللہ آج ہمارے دل کے اندر جو ہے رحم نام کی چیز، اور یاد رکھنا جس پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہے، جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ ان کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ اگر وہ قرض مانگنے کے لیے آئے تو ان کو قرض دو. اور ایک بات آپ کو بتاؤ، حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ قرض دینا کیا ہے پتہ ہے؟ آج ہم قرض دینے سے جان چھڑاتے ہیں کہ بھائی اتنا تو آپ کو دیا، اب کتنا دوں گا، جان چھڑاتے ہیں. سنیں آپ، جو صدقے کے اندر ثواب نہیں ملتا نا، وہ قرض دینے کے اندر ثواب ملتا ہے. محبت سے بولو. اس لیے کہ آپ صدقہ جو ہے، اگر مثال کے طور پر آپ نے اپنے پڑوسی کو یا اپنے بھائی کو آپ نے 1000 روپیہ قرضہ دیا اور اس نے مدت دی کہ میں 2 دن کے اندر آپ کو واپس کر دوں گا، اور 2 دن کے بعد اب جتنے دن اوپر جاتے ہیں اگر وہ ہمارا بھائی، ہمارا پڑوسی اگر استطاعت نہیں ہے اور ہمیں واپس نہیں کر سکتا تو ہر ایوری ڈے اللہ رب العزت جو ہے 1000 روپیے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا جب تک کہ وہ واپس نہ کرے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، ہمارے اسلاف کرام کی عادت کریمہ تھی کہ الحمدللہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت جو ہمارے امام، بلکہ اللہ اکبر ان کے مقلدوں کے اندر جو ہے وہ غریب نواز ہے، کیا کیا کہنا، کیا کیا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ آپ زیادہ تر جو ہے وہ لوگوں کو قرضہ دیا کرتے تھے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دوسرا ان کا حق ہے کہ اگر وہ قرضہ مانگے تو ان کو قرضہ بھی دے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر خوشی حاصل ہو تو انہیں مبارکباد پیش کرے. اگر ان کو کوئی خوشی حاصل ہو تو انہیں مبارکباد پیش کرے. اگر اللہ کے فضل سے ان کے پاس اچھا مکان آ گیا تو دل نہ جلائے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم حسد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس کہاں سے آیا، یہ کہاں سے لایا، اس نے کہاں سے لیا. ہم حسد کرتے ہیں اور حسد کر کے ہوتا حال یہ ہوتا ہے کہ حسد سے اس بندے کا تو کم نہیں ہوتا، مگر حسد سے ہوتا یہ ہے جناب کہ آپ کی نیکیوں کا صفایا ہو جاتا ہے، آپ کی نیکی ختم ہو جاتی ہے. جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے ویسے حسد جو ہے وہ نیکیوں کو چبا جاتا ہے، ویسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو حسد کرنے سے آپ کو تو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے، مگر یاد رکھنا حسد کرنے سے آپ کی نیکیاں برباد ہو جائے گی. بلکہ الحمدللہ اس کو مبارکباد پیش کریں. اور یہاں پر ایک مسئلہ سنیں کہ حسد نہ کریں. اگر ہمارا پڑوسی کوئی اچھی چیز لے یا ان کو خوشی حاصل ہو تو الحمدللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور رشک کریں. رشک جائز ہے اور حسد حرام ہے. رشک کیا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو نے میرے پڑوسی کو جو یہ چیز عطا فرمائی ہے تو مولا تیری بارگاہ میں کہاں کمی ہے، تیرے خزانوں میں کہاں کمی ہے مولا. تو نے جو میرے بھائی کو دیا اے اللہ مجھے اس کا سلامت رہے اور مجھے بھی عطا فرما. محبت سے بولو. مگر آج آپ ایسا آتا کس کو ہے، ایسا کرنا آتا کس کو، ایسا ذہن اللہ ماشاءاللہ کس کا ہے. آج تو ہم حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، اچھی چیزیں پڑوسی کے ساتھ پاس دیکھ نہیں سکتے، اور خوشی کے موقع کے وقت اگر وہ ہمیں کسی ضرورت کے تحت اگر بھول گیا تو پھر تو کوہرام مچا دے گا.
ہے نا، اس کے ساتھ ہم رشتہ کٹ کر دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرمایا گیا کہ اگر ان کے یہاں کوئی خوشی کا موقع ہے تو ان کو مبارکباد پیش کرے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر کوئی تکلیف لائق ہو تو اظہار افسوس کریں، اور ہو سکے تو ان کی مصیبت کو دور کریں، یا پھر کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ ان کی مصیبتوں کے اوپر جو ہے خوش نہ ہو۔ آج ایسے پڑوسی ہے الا ماشاء اللہ کہ پڑوسی کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں نا تو خوش ہوتے ہیں، جو یوں یعنی تانے مارتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کیا سے کیا باتیں کرتے ہیں کہ بو اڑتو تو بہو چمکیو تو یہ تانے نہ مارو۔ مصیبت کے وقت جو ہے اگر پڑوسی کو مصیبت آئی تو اس کو تانے نہ لگاؤ، اور اللہ اکبر اس کی مصیبت کا واویلا نہ کرو، اور واویلا نہ کرو، ورنہ پھر یاد رکھنا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے جب آپ مصیبت زدہ مسلمان کی تکلیف کو دیکھ کر، مصیبت کو دیکھ کر آپ لوگوں میں چرچا کرتے ہو، بیان کرتے ہو کہ دیکھا اس کو تو یہ ہو گیا، اس کا تو وہ ہو گیا، آپ خوش ہو جاتے ہو، اور اللہ اکبر تو فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ بندے اب تو تیار ہو جا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بھائی کی مصیبت کو دور کرے گا، اور ان قریب وہ مصیبت تجھے آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی کی مصیبت کو دیکھ کر خوش نہ ہو جائے، بلکہ اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو سنت تو یہ ہے، بلکہ غریب نواز نے جو دین پھیلایا نا ہندوستان کے اندر، یوں ہی نہیں پھیلایا۔ اللہ اکبر، ایک کھیڑوت آیا تھا آپ کی بارگاہ کے اندر دلی سے چل کر، تو اللہ اکبر آپ اجمیر کی سرزمین کے پر تھے، تو کھیڑوت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے میرے سرکار غریب نواز اجمیر شریف سے چل کر اللہ اکبر اس کھیڑوت کے ساتھ جو ہے وہ دلی تک تشریف لائے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، مجھے ریپیٹ نہیں کرنا ہے، مگر سمجھانے کے لیے کہ کسی کی مصیبت کو دور کرنا یہ ہمارے اسلاف اکرام کی کیسی عادت کریمہ تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں بے شمار واقعات آپ کو کتابوں کے اندر اور علماء اکرام کے بیانات کے اندر مل جائیں گے کہ کس طریقے سے ہمارے اسلاف اکرام اللہ اکبر پڑوسی کے ساتھ جو ہے وہ حسن اخلاق کا اس طریقے سے جو الحمدللہ پیش آتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے معاملات کرتے ہیں کہ پڑوسی اگر کافر ہوتا تو وہ ایمان لاتا، وہ مسلمان ہو جاتا، اور مسلمان ہوتا تو آپ کا محب ہو جاتا، آپ کا مرید ہو جاتا، آپ کا چاہنے والا ہو جاتا۔ مگر آج اللہ ماشاءاللہ ہمیں تو ہر طرف سے آج نفرتیں مل رہی ہیں۔ کیوں کہ اللہ ماشاءاللہ ہمارے کردار جو ہے وہ ایسے ہو گئے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی تکلیف لائق ہو تو اظہار افسوس کرو، یا اس کی مصیبت کو دور کرنے کے سامان مہیا کرو، ہو سکے تو ان کی مصیبت کو دور کرو، یا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم دعا کرو کہ اللہ تو ہمارے پڑوسی کی مصیبت کو تو دور فرما دے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کی خبر گیری کے لیے جاؤ، محبت سے بولو اور پیار سے بولو، اگر پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی خبر گیری کے لیے جاؤ، اس کی مزاج پرسی کے لیے جاؤ، اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج دیکھو بیماری کا دورہ ہے، بلکہ سیزن ہو گئی ہے کہ گھر گھر بیماریاں ہیں، اور پڑوسی ہیں کتنے؟ تو مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ پڑوسی کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ 40 گھر تیرے آگے، 40 گھر تیرے پیچھے، 40 گھر تیرے دائیں، اور 40 گھر تیرے بائیں۔ یہ 40 گھر یہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ان سب سے ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا ویوہار کرنا ہے۔ اور اگر ایک گھر والا 40 گھر کے ساتھ اچھا ویوہار کرتا ہوگا نا، اور وہ بھی اگر آگے اچھا ویوہار کرتا ہوگا تو پورا معاشرہ، پوری سٹی اور الحمدللہ پورا علاقہ جو ہے وہ محبت والا ہو جائے گا، کئی نفرتیں باقی نہیں رہیں گی۔ مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے میں ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ضد تعلیمات کو جو ہے وہ پیٹھ کے پیچھے ڈالا۔ اب جو 2 حقوق ہے اس کو سماعت فرمائے، بڑے اہم ہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی خبر گیری کے لیے جائے،
اس کی خبر پرسی کے لیے جائے، مگر ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ پڑوسی بیمار ہے تو اس کی خبر گیری کے لیے ٹائم نہیں ہے، مگر حاجی صاحب بیمار ہے تو بات خلاص۔ برا مت لگانا، آج ہی ہو رہا ہے، سب نوٹ کا چکر ہے، سب مال کا چکر ہے، الا ماشاء اللہ۔ پڑوسی بیمار ہے، اس کی خبر گیری نہیں پوچھی کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو کیا چاہیے، کیا کرنا ہے، اس کے تعلق سے کوئی ایکٹیویٹیز ہمارے اندر نہیں ہے، اور اللہ پر دور و دراز کو شہر کے باہر بھی اگر ہے تو ہم وہاں پر جائیں گے اس کی خبر گیری کے لیے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیاروں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا کہا ہے، اور یاد رکھنا کہ اگر ہم نے اس حقوق کے اندر ٹال مٹول کی اور اس سے ہم نے ہاتھ اٹھا لیے تو پھر اس کا جواب بھی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ اور انشاءاللہ بھی میں آپ کو آگے وہ روایت بتاؤں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق جو ادا نہیں کرتا اور جو خیانتیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے، بلکہ خبر پرسی عیادت کے اندر کیا ثواب ہے، اگر الحمدللہ اس کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ پڑوسی تو پڑوسی، ہم جہاں قریب ہو گے انشاءاللہ ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے، مگر ہر جگہ تو پہنچنا ہی ہے۔ خصوصاً جو ہے پڑوسی کے لیے تاکید کی گئی کہ اگر پڑوسی بیمار ہو جائے تو یہ اس کے حق میں سے ایک حق ہے کہ اس کی خبر گیری کے لیے ہم تشریف لے جائیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر بندہ مومن جب کسی مومن بندے کی خبر گیری کے لیے، عیادت کے لیے نکلتا ہے گھر سے، تو آپ کو پتہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو کیسا مزدہ جافظہ سنایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب وہ خبر گیری کے لیے، عیادت کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہے، اور مریض کے پاس وہ بیٹھ گیا تو گویا کہ وہ اللہ کی رحمت میں غوطہ لگا رہا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اس کے ہر اٹھنے والے قدم پر اللہ رب العزت اس کے ایک سال کے گناہ معاف فرمائے گا اور اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ محبت سے بولو۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر بندہ مومن صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلا تو شام تک، اور شام کے وقت نکلا تو صبح تک، اللہ کے 70,000 معصوم فرشتے اس بندہ مومن کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ کسی کے لیے دعا کر دے جو عیادت کے لیے نکلا ہے، اگر وہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، الحمدللہ اگر ہم پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کے لیے جائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں کتنا نوازتا ہے۔ آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بعد میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ آخری اس حدیث کا جز ہے، اگر مر جائے تو جنازہ بھی پڑھیں اور دفن تک ساتھ رہے۔ اگر پڑوسی کا انتقال کر جائے، اگر وہ صحیح صلح العقیدہ ہو، ہمارے عقیدے کا ہو اور ہمارا پڑوسی ہے، تو وہ انتقال کر جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھیں اور دفن تک اس کے ساتھ رہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جنازہ یہ کیوں کہا گیا، تو اس لیے کہ بندہ مومن جنازے کو جب کاندھی دیتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اور کاندھی دینے پر اس کے گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں۔ جو گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں وہ کندھی دینے سے معاف ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس لیے فرمایا گیا کہ اس کے جنازے کے اندر شریک ہو۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں کہ مگر آج ہمارے یہاں آخری منزل لگ جاتی ہے، ابھی تھوڑا چلے بھی نہیں کہ آخری منزل آ گئی، یعنی گاڑی لگا دیتے ہیں، تھوڑا چلے تو گاڑی لگ جاتی ہے، تو مومنوں کے کندھوں سے میت محروم ہوتی ہے۔ یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیاروں، یعنی جتنے مومن جتنے کندھے دیں گے، اگر کندھا دینے والا مومن پارسا ہے، نیک ہے، تو یاد رکھنا اگر میت گنہگار ہے تو اللہ نے مومن کے کندھے کے اندر برکت دی ہے کہ وہ مومن نیک صالح اگر گنہگار کو کندھا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کو بخش دیتا ہے۔
اور اگر مرنار میت نیک ہے اور کندھا دینے والا گنہگار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ فلسفہ ہے جنازے کو کندھے دینے کے لیے، مگر آج اللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں سب سوٹ ہو رہا ہے۔ اب گاڑی آ رہی ہے آخری منزل، حالانکہ آخری منزل نہیں ہے، یہ اول منزل ہے۔ یہی قبر جو ہے وہی اول منزل ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر قبرستان جاتے، قبر کے پاس کھڑے رہ کر آپ دھاڑے مار کر رویا کرتے، اور اس کے بعد آپ کے ساتھیوں نے پوچھا آپ سے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان، یہ قبر جو ہے وہ پہلی منزل ہے کہ جس بندے کی قبر آسان ہو گئی اس کی ہر منزل آسان ہو جائے گی۔ تو یہ آخری منزل نہیں ہے، یہی اول منزل ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم پڑوسی کے میت کے اندر جو ہے شرکت فرمائے اور دفن تک ساتھ رہے، اور اس کے حقوق یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کام کی وجہ سے ہمیں واپس آنا ہے تو فرمایا گیا کہ نماز جنازہ اگر آپ نے ادا کر لی تو آپ میت کے والد سے ملاقات کرنے کے بعد واپس آئیں، اس کو پوچھے بغیر نہ آئیں۔ یہ حق میں سے ہے کہ ان سے ملاقات کریں اور عذر پیش کریں کہ بھائی میرے یہ کام ہے، میرے یہ کام ہے، مجھے جانا ہے، تو ان کی اجازت کے بعد جائیں۔ ہاں اگر دفنانے کے بعد آپ کو رخصت ہے کہ آپ جا سکتے ہیں بغیر اجازت کے، مگر آپ نے جنازہ نماز پڑھ لی تو اگر دفن تک آپ ساتھ نہیں رہنا ہے تو آپ والد سے اجازت لے کر جائیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو مفلس تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس مال و زر نہ ہو، مال و دولت نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، مال و زر نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، بتاؤ مفلس کون ہے؟ چونکہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، شر عرش پر ہے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ جو حضور جانتے ہیں پھر ایسا کون جانتا ہے؟ ما کانا وما یکون کا بیان اللہ نے انہیں سکھایا ہے۔ محبت سے بولو نا۔ صحابہ کرام نے کہا حضور مفلس یہ ہے، تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ سمجھ گئے کہ اب یہ اشارے کچھ اور ہو رہے ہیں، تو کہا حضور آپ فرمائیں کہ اللہ اس کا رسول جانے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن آئے گا، بہت سی نیکی اس کے ساتھ ہوگی، نمازیں ہوگی، روزے ہو گئے، حج و زکوٰۃ ہوگی، صدقات و خیرات ہو گئے، سب کچھ اس کے پاس ہوگا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اس کے پڑوسی حق مانگنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہے گے کہ مولا میں اس کا پڑوسی تھا مگر اس بندے نے مجھے گالی دی تھی۔ آج بات میں گالی ہو رہی ہے نا، کہا مجھے گالی دی تھی اور مجھ پر زنا کی تہمت لگائی تھی، میرا مال کھایا تھا، میرا خون گرایا تھا، اور تو یہ سارا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ عرض کرے گا کہ مولا میں اس کا پڑوسی تھا مگر میرے بھائی نے مجھے گالی دی تھی، زنا کی تہمت لگائی تھی، مجھے مارا تھا، خون بہایا تھا۔ اب اللہ پوچھے گا کہ اے بندے جو تیرا بھائی کہہ رہا ہے وہ سچ ہے؟ اس لیے کہ یہاں مولوی مولانا کے پاس، مبلغین کے پاس تو ہم جھوٹ بول سکتے ہیں مگر وہ رب کی بارگاہ ہے اور اس کا قرآن شاہد ہے۔ سورہ یاسین اللہ کی توفیق سے پڑھنے والے ہر روز پڑھتے ہیں اور کوئی جمعہ سے جمعہ پڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے، تو ہم کبھی اس کو سمجھا بھی کریں۔ سورہ یاسین کے اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ الیوم آخرت کے دن، الیوم نختم علی افواہہم، کہ آخرت کے دن اللہ رب العزت منہ پر مہر لگائے گا، یعنی قدرت کی طرف سے سیل لگ جائے گا،
جو بہت بول رہی ہے زبان وہ خاموش ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ کہ اللہ سے کلام کرے گے بندوں کے ہاتھ، اور اس کے کیے کی گواہی دے گے اس کے پیر. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، الحمدللہ آپ لوگ خوش نصیب ہو کہ سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع کے اندر ہر سنیچر کو تشریف لاتے ہو، اور الحمدللہ آپ بھی یہی چاہتے ہو کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے اور ہمارا معاشرہ الحمدللہ ایک سنت و بھرا ہو جائے، ایک شریعت کا پابند ہو جائے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے، جب یہ بات آئی ہے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ سے کلام کرے گے بندوں کے ہاتھ، اور اس کے کیے کی گواہی دے گے اس کے پیر. یعنی ہمارے جو ڈھانچہ ہے نا، جو شریر، جو جسم، اس کا ہر رونگٹا کل ہمارے خلاف بولے گا. ہم نے جو کیا ہے سب کچھ بولے گا وہ. بلکہ آپ الحمدللہ آپ اتنی محبت کرتے ہو تحریک سے، تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے آپ کے دامن کے اندر ایک بات بھی لے کر جائیں کہ آج ہم جو ہر سنڈے سیونگ کراتے ہیں، اپنی داڑھی کو نکالتے ہیں، تو یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں کل یہ گال بھی کہے گے کہ مولا میں تو تیرے محبوب کی سنت کو سجانا چاہتا تھا مگر اس نے موقع نہیں دیا. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج سانسیں چل رہی ہے، آج الحمدللہ اللہ نے زندگی دی ہے، سانسیں چل رہی ہے. آج گولڈن چانس ہے ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سنت کے پابند بن جائیں، ورنہ پھر وہ گھڑی آئے گی کہ موت آ جائے گی، پھر موقع نہیں ملے گا. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے، خیر بات آگے نہ نکل جائے تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ بندے جو تیرا بھائی کہہ رہا ہے کیا سچ ہے؟ کیا تو نے اس کے حق پامال کیے ہیں؟ اس کو گالی دی تھی، اس کو مارا تھا، خون بہایا تھا؟ تو وہ بندہ کہے گا ہاں. چونکہ کیا ہوگا تو وہاں رب کی بارگاہ میں تو جھوٹ نہیں چلے گا. وہ کہے گا مولا ہاں. تو اب رب فرمائے گا کہ چل اس کے حق ادا کر. تو بندہ کہے گا مولا اس کے حق کیسے ادا کریں؟ تو رب فرمائے گا کہ اپنی نیکیاں اس کو دے دے. اللہ اکبر. اب یہ ساری عبادتیں جو چھپ کر کی، جو سامنے کی، جو ظاہر میں کی، جو باطن میں کی، وہ ساری نیکیاں کس کو دی جائے گی؟ جس پڑوسی کو گالی دی ہوگی. ہمیں اپنے اوپر بڑا غرور ہوتا ہے نا، اپنی ذات کے اوپر. کسی کو کسی کا پاور ہوتا ہے، کسی کو کسی کی ہوا ہوتی ہے، کسی کو پیسوں کی جو ہے وہ کسی کو عہدوں کی، کسی کو کسی کے سپورٹ کی، کہ میرا کوئی کیا بگاڑے گا اگر میں کسی کو گالی دوں گا یا میں اس کو یہ کر لوں گا تو میرے ساتھ تو یہ کھڑا ہے، میرے ساتھ تو وہ کھڑا ہے. یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا اور جب تیری نیکی اس پڑوسی کو دی جائے گی اللہ اکبر، تب تیرے پاس کوئی نہیں کھڑا ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اس کی نیکیاں اس پڑوسی کو دی جائے گی مگر پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا. نیکی خالی ہو جائے گی مگر حق ادا نہیں ہوگا. تو پھر اللہ فرمائے گا کہ بندے اب اس کے گناہ کا ٹوکرا، اس کے گناہ کا وزن تو اپنے سر پر لے لے. اللہ کو اگر پڑوسی کے گناہ اس بندے کو دیے جائیں گے اور پھر آقا فرماتے اس بندے کو اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. آقا فرماتے یہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس ہے. اللہ اکبر. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پڑوسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، اس کے ساتھ لڑائی نہ کرے. آج آپ دیکھیں بات بات کے اندر، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر جو ہے پڑوسی کے ساتھ انسان بولتا نظر آتا ہے. بائک رکھنے کے معاملے میں، بچے کھیلتے اس کے معاملے میں تھوڑی تھوڑی اپنا کچرا وہاں ڈال دیتے ہیں، یا تھوڑے تھوڑے معاملے کے اندر جو ہے اس سے طول ہو جاتا ہے اور جھگڑا کرنے لگتے ہیں. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آخری حدیث مبارکہ میں سنا کر گفتگو کو تمام کرتا ہوں کہ ہم پڑوسی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں نا، یاد رکھنا وہ جھگڑا اصل پڑوسی کے ساتھ نہیں ہوتا. کس سے جھگڑا ہوتا ہے؟ آخری روایت کو سماعت فرما لیں، دل کے کان سے سنیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس نے حضور کو تکلیف پہنچائی. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے پڑوسی سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی اس نے خدا سے لڑائی کی. اب بتائیں ہمارے اندر ہمت ہے
اللہ اس کے رسول سے لڑنے کی، اور جو لڑا ہے نا آپ اس کو دیکھ لو فرعون کا کیا حال ہوا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیان، اس لیے اس بات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لیں، اور اگر ایسی انبن ہوئی ہے پڑوسی کے ساتھ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ جو الحمدللہ سب سے پہلے جا کر اپنے پڑوسی کے ساتھ معافی تلافی کرے، اگر وہ راضی ہو جائے گے تو اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائے گا، اور الحمدللہ رب العالمین ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہت سی باتیں ہیں پڑوسی کے تعلق سے، مگر وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات کہنے سننے سے زیادہ مجھ گنہگار کو اس باتوں کے پر عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی کوئی کمی واقع ہو چکی ہو تو اللہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مجھ گنہگار کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گنہگاروں کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ضد تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اجلاس سے گزارش ہے کہ جو بھی آنا چاہیں نام پوری کافی مصیبت کریں۔ آج سے محرم کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی، یہ کون سی ہجری ہے؟ نہیں نیا سال 1441 یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس وقت سے ہجری شروع ہوئی ہے۔ یہ آپ کی عمر شریف کا 53واں سال تھا۔ آپ کو یاد ہے اس لیے کہہ رہا ہوں ہجری کیوں ہوئی، ہجرت سے ہجری کب ہوئی؟ بولو کون سی ہجرت؟ سے جو مدینہ شریف ہے نا آپ والے وسلم اللہ کا حکم ہے کہ ہجرت کرو۔ ہجرت بہت بڑی عبادت ہے، کیا ہے؟ بولو رات ہوتی ہے نا تو آٹا بھی جائے، سب لوگ یہ بولتے ہیں تو کوئی شکل نہیں، یہ مسجد ہے یہاں پر کچھ سیکھنا ہے ہمیں، آپ کچھ سننے کے لیے آتے ہیں، تو ہجرت بہت بڑی عبادت ہے جو دین کے لیے ہجرت ہے۔ دین بچانے کے لیے کوئی اپنا وطن چھوڑ دے تو وہ بہت بڑی اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو تب سے ہجری شروع ہوئی، اور آج جو ہے 1441واں سال شروع ہمارا نیا سال ہے نا، الحمدللہ تو یاد رہے گا نا انشاءاللہ کون سی ہجری ہے؟ آج سے جو شروع ہوئی الحمدللہ۔ ذکر دعا کریں گے، آپ ہی ذکر کو اچھے انداز میں کریں گے، سو نہیں جائیں گے، اس زبان کو خاموش کرنے کے جاری رکھیں گے، بہت بلند آواز بھی نہ کریں، بہت پست بھی نہ کریں، بلکہ اعتدال کے ساتھ درمیانی آواز میں الحمدللہ ایک ساتھ آواز نکال کر کے ذکر کو کرنے کی آپ کوشش کریں۔ الحمدللہ دعا میں آمین کہیں اور صلاۃ و سلام پر زندگی میں ضرور شکر کریں۔ السلام علیکم۔